میاں نواز شریف صاحب اگر چوتھی بار بن بھی گئے تو کیا اثر پڑے گا بتائیں. وہ پہلے کون سے سونے کے پہاڑ کھڑے کر گئے کہ چوتھی بار آ کر کھڑے کریں گے. 3 بار پہلے پورا کیا ہے, چوتھی بار پھر پورا کریں گے, پھر کیا ہوگا؟ ایک اصل بات ہے, لاڈلوں کا فیصلہ چھوڑ دیں, عوام کو حقیقی فیصلہ کرنے دیں. عوام کے شعور اور تدبر پر بھروسہ کیا جائے, عوام کے فیصلے کو منوان تسلیم کیا جائے, تسلسل کو قائم رکھا جائے تو پاکستان کے مسائل میں سے جان چھوٹے. بالکل صحیح. سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی صاحب, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ پی ایم ایل این نون کے ساتھ بات ہو رہی ہے, بلوچستان میں, کراچی میں, سندھ میں. جی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, تو مطلب یہی کوئٹ پرو کو ہے کہ جی ہم کچھ سیٹیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور پھر صدر وہ فارمولے طے ہوئے ہیں, مطلب وہ ایز سچ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, لیکن پاسٹ کی دیکھا جائے گا کس حلقے پہ کون زیادہ وزندار تھا, کون نہیں تھا. ساری جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں ہو گئی ہیں؟ وجہ کیا ہوئی؟ نہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے کی تو اس میں کوئی بات نہیں. 4 پارٹیوں کے اتحاد میں آپ سندھ میں جو ان کا مطلب ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ جا کے ان کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. پی ایم ایل این یہ چیلنج میرے خیال میں 10 یہ اگلے جمعے سے میرے خیال میں حیدرآباد سے شروع کر رہے ہیں. نہیں, وہ بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں, الیکشنز آ رہے ہیں اور ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی پارٹی انٹرسٹ میں اتحادیں کرتی رہتی ہیں, تو اس میں پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہی نہیں ہے. مطلب پاکستان میں کہیں بھی اب پیپلز پارٹی آ کے کل کسی اور صوبے میں اگر اتحاد کرتی ہے تو وہ یہ تاثر تو نہیں لیا جائے گا نا کہ وہ کسی کو وہاں چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ ان کا مرضی ہے. پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے, لیکن جو میں نے سنا تھا کہ وہ اس دفعہ سولو فلائٹ لینا چاہ رہے ہیں اور اتحاد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس وجہ سے باقی جو پارٹیاں ہیں جو آپس میں اتحاد کرنا چاہ رہی ہیں ان کے اتحاد ہو رہے ہیں. بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی کے بہت سے لوگ جا رہے تھے, اناؤنس ہو گیا تھا پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, وہ کہیں اور کو یو ٹرن کروا دیا گیا. تو پھر پیپلز پارٹی کیا مطلب وہ لوگ جو اس طرح آتے جاتے ہیں نا وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے, وہ کدھر بھی جا سکتے ہیں. وہ یہ بھی آپ بعید رکھیں کہ وہ شاید کل دوبارہ پیپلز پارٹی میں آ کے شامل ہو جائیں یا کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں. صحیح. چانڈیا صاحب, ایک چیز بتائیں کہ سرپرائز ہم جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ جی کیا پیپلز پارٹی کس طرح پرفارم کرے گی. پنجاب میں انہوں نے بہت زیادہ لوز کیا, 8 سے 13 میں جو پوزیشن تھی اس میں وہ گین کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے, 13 میں کم ہوئے, پھر 18 میں اور کم ہو گئے. اب کون سا سرپرائز ہے جو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں, باقی لیڈرشپ بھی کہتے ہیں, پنجاب میں تو ساؤتھ پنجاب پہ کلیم تھا, وہ اب آئی پی پی اور جہانگیر خان ترین صاحب بھی ادھر پی ایم ایل این کے ساتھ جا کر پینگیں بڑھا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم اتحادوں سے ڈرتے نہیں ہیں, اور جو بھی بلے بلے آ جائے میدان میں. اصل بات ہے اتحادوں کی ان کو ضرورت کیوں ہے؟ ایک پارٹی سے مقابلہ کرنے کے لیے سب ساتھ جڑ رہے ہیں, کوئی تو بات ہے. یہ ڈر کا ہے, ہم تو اکیلی پارٹی ہے ہم نے. اور یہ سولو فلائٹ کی بات کرتے ہیں, یہ ہم کہتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو ہمیشہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی ہے اور ملک کو مسائل سے نکالنے کی بات کی ہے. ابھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, مولانا صاحب آگے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری پارٹی بہت بڑی ہے, ان کے چیئرمین ہمارے اسٹیٹمنٹ میں نے ٹی وی پہ سنی ہے اس لیے میں نے کہا ہے. یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی غلط, یہاں بیٹھ کے میں آپ سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں, میں اپنا موقف دے رہا ہوں. سولو فلائٹ کی کوئی بات نہیں ہے, اکیلے مقابلے کرنے کی بات ہے جب سب ملتے جا رہے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. مولانا بخش چانڈیا صاحب, پنجاب میں کیا بن رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو بڑی زیادہ پنجاب میں جو سرائکی بیلٹ ہے وہاں سے تو پیپلز پارٹی نے سیٹیں اٹھائی ہیں, انشاءاللہ پھر اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے زیادہ ہو. لیکن اصل بات ہے کہ سینٹرل پنجاب میں بھی اس بار آپ تبدیلی دیکھیں گے. جان نکل رہی ہے نون لیگ کی وہاں. آپ دیکھیں نون لیگ کیسے ماری پھر رہی ہے پنجاب سے بھاگنے کے لیے. پنجاب میں صورتحال تو نون لیگ کی خراب ہے. مولانا صاحب ہے, جہاں مولانا صاحب ہے وہاں مولانا صاحب ہیں.
مولانا صاحب کی حیثیت کو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پنجاب جن کا میدان تھا وہ تو بھاگے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کا دل ہی نہیں کہتا پنجاب جانے کا، وہ ڈر کے مارے بیٹھ کے، کس سے ڈر ہے وہ سب کو پتا ہے، ان کو آپ بھی جانتے ہیں ان کی چانیہ صاحب، پی ایم ایل این جو اتحاد کر رہی ہے وہ کسی خوف کی وجہ سے کر رہی ہے کہ اب پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا اس لیے اب وہ الائنسز کر رہے ہیں؟ ورنہ وہ تو اتنے تکبر والے ہیں کہ وہ پرواہ ہی نہیں کرتے کسی کی، وہ بولنے میں پرواہ نہیں کرتے. آپ ان سے جب وہ طاقت میں ہوتے ہیں، جب پاور میں ہوتے ہیں، ان کا بولنا تو سنیں، ایسے لگتا ہے زمین و آسمان کے مالک بن کر بات کر رہے ہیں. تکبر ان میں تو دیکھیں، تکبر نون لیگ کا تکبر تو مثال ہی ہے. اور اس نے پہلی بار کوئی وجہ ہے، وجہ یہی ہے کہ ڈر رہے ہیں. پی ٹی آئی ان سے پنجاب جیت چکی ہے، ایک بار انہوں نے وہاں سے ان کو بھگا دیا ہے. پنجاب میں نام و نشان نہیں تھا نون لیگ کا، وہاں تھے وہ چودھری صاحب اور علی بھی سیٹیں اٹھائی، ان کی تو ایسی سیٹیں نہیں تھی. اب چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہر آدمی کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. سندھ میں قوم پرستوں کو، سندھ میں ایم کیو ایم کو، سندھ میں مذہبی جماعت مولانا صاحب کو، کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ کیا خوف ہے؟ یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایک جماعت سے لڑنے کے لیے اتنے سارے پہلوان اکٹھے ہو گئے. ہم سرپرائز یہ دے رہے ہیں کہ ان پہلوانوں کے ہوتے ہوئے ہمارا مقابلہ بھی دیکھنا. صحیح. حمید اللہ جان آفریدی، کیا خوف ابھی بھی ہے؟ کے پی میں بھی ابھی تک جو اتنے بڑے بڑے جلسے، وہ ایک جماعت جس کا لیڈر بھی اندر ہے، کیسز بھی بن رہے ہیں، کچھ تبدیل نہیں ہو رہی ہواؤں کا رخ کوئی، جس کی وجہ سے جو چانیہ صاحب نے کہا کہ پریشانی میاں نواز شریف صاحب کو اب پنجاب میں بھی اسی کی وجہ سے ہے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے یا ووٹر نہیں ہے، تو یہ تو ویسی جھوٹ ہوگا، زیادتی ہوگی کیا نا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں وہ جلسے اس طرح کے جلسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تقریباً سب کے یہی جلسے پیپلز پارٹی کے ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے کوہاٹ وغیرہ میں، اتنے ہی جلسے ہیں سب کے. کوئی میسیو کراؤڈ پل کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں جتنے بھی ہیں. یہ صرف جے یو آئی کے آپ دیکھیں، سندھ میں آپ دیکھیں، کوئٹہ میں آپ دیکھیں، کے پی کے میں ہوئے ہیں ان کے آپ دیکھیں، باقی پارٹی تو ایکولی کھیل رہے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی جتنے یہ ہو رہے ہیں کنونشنز وغیرہ، یعنی کہ پی ٹی آئی کے جلسے آپ کو یاد ہوں گے بہت بڑے جلسے ہوا کرتے تھے. تو یہ تو ابھی جلسیاں ہیں، تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور ہے کہاں لیڈرشپ کہاں ہے ان میں، ہوتا کون ہے؟ کوئی آپ نے دیکھا ہے کوئی پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر؟ کوئی تھریٹ نہیں ہے اس وقت، اس دفعہ 2024 کے انتخابات میں کوئی تھریٹ نہیں ہے. نہیں، کس قسم؟ پی ٹی آئی کی طرف سے. پی ٹی آئی کی طرف سے مطلب کوئی I don't think so. ٹھیک ہے، ایک ہے آئیڈینٹی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا، اب چیز یہ ہے کہ یہ کہتے تو ہیں ہم کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو بس کھمبے کو بھی ووٹ پڑے گا. پاکستان جیسے ملک میں، ریاست میں جہاں برادریاں ہیں، رورل ایریاز ہمارے زیادہ ہیں، یہاں ایسے نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ الیکٹیبلز کا بھی رول ہوتا ہے، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہ کل ان کو پری پول ریگنگ کر کے کیوں الیکٹیبلز اٹھا کے ان کو دے دیے گئے تھے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری کھڑا کر کے کر دیتے اور ان کو لے جاتے، لیکن پاسبل نہیں تھا. اس طرح لاسٹ کمنٹ لینا ہے مولانا بخش چانڈیو سے. مولانا بخش چانڈیو صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی باقاعدہ ٹوکرے بھر کر میاں نواز شریف صاحب کو دیے جائیں گے؟ اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادتی کی گئی 2018 میں، تو وہ اب کیا مطلب جو اس وقت کے تھے جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، آج کے فیوریٹ آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے یا ان کو بھی کوئی پریشانی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے کوشش کی جائے کہ ان کو ذرا آسانیاں دی جائے، جن کی آسانیوں کا آغاز تو اب دیکھ رہے ہیں. اتنی ساری آسانیاں نہیں ہیں، جیسے پی ٹی آئی کو آسانیاں مل رہی تھی، پہلے ان کی پیشی نہیں ہو رہی تھی، کوئی سنوائی نہیں تھی، پھر بار بار